بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ ابھی تو صرف ایک ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی ہے، انشاءاللہ ڈیلی ایک ایپیسوڈ آیا کرے گی، اور اگر آپ زیادہ اچھا رسپانس دیں گے تو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا کریں گے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں میرال، اوہ سوری میں نے تمہارا نام لے لیا۔ ایک بات بتاؤں میری پیاری سی بھابھی میرال؟ کہو، میرال دھیمے لہجے میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا پیارا بھائی کہاں ہے؟ زائرہ نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میرال نے فوراً نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنی محبوبہ کے پاس گیا ہے، اس سے ملنے۔ بیچارہ اتنی محبت کرتا ہے اسے کہ ایک پل بھی اس کے بغیر رہ نہیں پاتا، زائرہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر میرال کے ہوش اڑ گئے۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو نا زائرہ؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تم بہت معصوم ہو میرال۔ تمہیں میں اور میری امی اسی لیے تو لے کر آئے ہیں اس گھر میں، تاکہ تم ہمارے قابو میں رہو، ہماری خدمت کرو، ورنہ میرے بھائیوں کو لڑکیوں کی کمی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ کسی غریب گھر کی لڑکی کو لے آتے ہیں جس پر ہمارا روب بھی چل سکے۔ یہ سب سن کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا اور فوراً سے واش روم میں چلی گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑی خوبصورت دلہن کی آنکھوں میں موتیوں کی مانند آنسو تھے۔ مجھ جیسی غریب باپ کی بیٹی سے بھلا کون اپنے لڑکے کا رشتہ کرنا چاہے گا؟ یہی سوچ سوچ کر میں نے کئی راتیں گزار دی تھیں، اور آج معلوم ہو گیا ہے، مل گیا مجھے میرے سوال کا جواب کہ غریب باپ کی بیٹی کو اگر کوئی امیر خاندان کے لوگ اپنائیں گے تو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اس نے اپنے گلاب جیسے ہونٹوں کو نوچتے ہوئے ان پر سے لال لپسٹک اتاری۔ کپڑے چینج کر کے وہ واش روم سے باہر آئی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پاگل تھی میں جو کب سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اپنی نند زائرہ کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ لیٹی رہی، نہ ہی اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی ایک پل چین آیا تھا۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور نفل کی نیت باندھی۔ ارسل دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا، جھٹ سے الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ ارسل جب واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس سے پوچھ لیتا ہوں یہ بیڈ پر سوئے گی یا صوفے پر؟ 3 منٹ گزر گئے، وہ تکیہ ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھا اس کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کون سی ایسی دعا ہے جو آج ہی اسے مانگنی ہے؟ ارسل نے دل ہی دل میں کہا۔ میرال جب جائے نماز سے اٹھی تو ارسل نے شکر ادا کیا۔ کہاں سوؤ گی تم، بیڈ پر یا صوفے پر؟ ارسل نے فوراً کہا۔ غریب گھر کی بیٹی ہوں، زمین پر ہی سو جاؤں گی۔ اس بات نے ارسل کے ہوش اڑا دیے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ارسل نے فوراً سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی تھی۔ میرال نے بیڈ پر سے تکیہ پکڑا اور زمین پر جا کر لیٹ گئی۔ ارسل کافی دیر تک بیڈ پر لیٹا اسے دیکھتا رہا۔ یار، میں بیڈ پر سو رہا ہوں اور یہ زمین پر، یہ اچھی بات تو نہیں ہے ویسے۔ وہ کافی دیر تک یہی بات سوچتا رہا۔ خیر، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ یہ امی کی پسند ہے، میری نہیں۔ امی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آج اگر اس لڑکی کی جگہ امن ہوتی تو کتنی پرسکون رات ہوتی
یہ ہم دونوں کے لیے۔ جب مجھے میری محبت سے محروم کر دیا گیا تو میں اس لڑکی کو کیوں اپناؤں؟ ارسل یہ سب باتیں سوچ رہا تھا اور میرال کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں کیسے بتاؤں گی امی ابو کو یہ سب؟ ابو تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتے۔ میں انہیں ٹینشن نہیں دینا چاہتی اب۔ میرال، قسمت سمجھ کر تجھے اب اس رشتے کو ہر صورت نبھانا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ ریحان شاہ، جس پر زائرہ مرتی تھی، وہ اس کی بڑی بہن زویا کا دیور تھا، جس کے بڑے بڑے بال قد کاٹ پہ بھی لمبا چوڑا تھا، جو اپنے بھائی اور باپ کے پیسوں پر صرف اور صرف عیش کرتا تھا۔ ماننا پڑے گا جی، اتنا پیار ہے تمہیں اپنے بھتیجے سے کہ وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے تم اسے برگر دینے آئے۔ زائرہ باہر لان میں جا کر ریحان شاہ کے پاس بیٹھ گئی، جو زریار کو برگر کھلانے میں مگن تھا۔ زریار، خالہ سے بھی پوچھ لو، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو برگر؟ ریحان شاہ نے زائرہ کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ چاچو، میں نہیں دوں گا زائرہ خالہ کو برگر، یہ مجھے اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دیتی۔ زریار نے اپنے چاچو سے زائرہ کی شکایت کی۔ آپ نہ جایا کرو اس کے کمرے میں، ریحان شاہ نے کہا۔ ارے میرے پیارے زریار، وہ تو میں بس اس لیے کہہ رہی تھی، آپ میری چیزوں کو چھیڑتے ہو، پتہ ہے نا خالہ کی کتنی مہنگی چیزیں ہیں۔ زائرہ جھٹ سے پیار بھرے لہجے میں بولی۔ زریار سے زیادہ اچھی ہیں کیا تمہاری چیزیں؟ میرے کمرے میں جب چاہے یہ چلا جاتا ہے، جا کر میری چیزیں چھیڑتا ہے۔ نہ جانے اس نے میرے کتنے مہنگے مہنگے پرفیوم توڑے ہیں، وہ آج گم کر دی ہیں، مگر میں نے آج تک اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنے کمرے میں جانے سے روکا، کیونکہ ہمیں اپنے زریار سے بہت پیار ہے، چیزوں سے نہیں۔ ویسے تم کیسی خالہ ہو نا؟ میں نے تو سنا تھا خالہ کو اپنے بھانجا بھانجیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہر چیز قربان کر دیتی ہیں ان پر، مگر تم تو بالکل مختلف ہو۔ ریحان شاہ نے زائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کرو ریحان، اب تم زریار کے پیچھے مجھے ذلیل کرو گے؟ ہم اپنی بات نہیں کر سکتے کیا؟ زائرہ نے اپنی کرسی ریحان کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی بات مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیرانگی سے بولا۔ کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں ریحان؟ اتنے معصوم تو مت بنو۔ تم سب کچھ جانتے ہو اور بہت اچھے سے جانتے ہو، زائرہ نے سرد لہجے میں کہا۔ زائرہ، میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر بتاؤ نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی کچھ نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں تم سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ زائرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ ریحان شاہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو فضول میں باتیں بنیں گی، ایسے ہی بتا دو کیا کہنا ہے، ریحان شاہ بولا۔ او اچھا، تو تم بھی لوگوں کی باتوں کی فکر کرتے ہو؟ ارے میں تو تمہارے فائدے کی ہی بات کر رہا ہوں۔ پہلے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو رکھو۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا اور زائرہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ زائرہ اسے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ زائرہ ریحان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی
اور پھر سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ریحان شاہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ سن کر ریحان شاہ ایک دم چونک گیا۔ یہ سب کیا ہے ظاہرہ؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں تمہارے سامنے، تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے کیا؟ چاچو کہاں ہو آپ؟ زریار یہاں وہاں اپنے چاچو کو ڈھونڈنے لگا۔ زریار بیٹا، میں یہاں ہوں۔ ریحان شاہ بھاگتا ہوا زریار کے پاس گیا۔ اس زاویار کو بھی ابھی بیچ میں آنا تھا۔ زائرہ غصے سے بڑبڑائی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ دیکھو میرے سارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی خالہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب باتیں کر رہی ہے۔ یہ کہتا ہوا ریحان شاہ زریار کو اٹھا کر اندر لے گیا اور اس کے ہاتھ دھلوائے۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔